اب ہم جو ہے سورہ زمر پڑھیں گے. سورہ زمر جو ہے تھوڑی سی ظاہر ہے کہ لمبی صورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انداز سے جو ہے وہ ختم کروائے. اور اب کون تلاوت کرے گا؟ السلام علیکم. جی رضیہ. جی رضیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بينهم فاعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق صدق اللہ. الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ رضیہ. اب یہ جو سورہ زمر ہے، یہ جو ہے نا اس میں بہت اہم چیزیں ہیں. یہ ہمارا دیکھیے دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک تو ہماری جو منزلیں ہیں، اور آپ کو پہلے بتایا تھا سورہ صافات سے کہ چھٹی منزل شروع ہو گئی تھی نا. اور اسی طرح سے گروپ بھی جو ہیں ساتھ ہیں، تو یہ پانچواں گروپ چل رہا ہے. اور اس میں ایک گروپ ہے جو کہ سورہ زمر جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور پلس 6 حوامیم جو حام میم سے شروع ہوتے ہیں، ہے نا. 6 لگاتار جو ہیں اس میں آپ آئیں گے. اور اس میں جو ہے توحید عملی ہے نا. توحید ایک تو اعتقادی توحید ہوتی ہے، یعنی کہ ہم سب کی جو ہے وہ تو ہے پکی ہے الحمدللہ، کہ ہم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اور جو ہے کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور ہم رسولوں کو بھی مانتے ہیں. اور توحید پہ ہمارا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں. اور یہ توحید کیوں اتنی ضروری ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو توحید عملی کا کیا مطلب ہے کہ ہماری جو ہے روزمرہ کی زندگی میں توحید کس طرح سے شامل ہو جائے کہ اللہ کی بندگی اس کی اپنی اطاعت کو خالص کر کے، یہ ہے توحید عملی. کہ ہم اللہ کے لیے جو ہے وہ سنسیئر ہو جائیں، آنیسٹ ہو جائیں، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، ہے نا. اللہ کی بندگی خاص اس کے لیے اطاعت کر کے. کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ نام تو عبداللہ رکھ لیتے ہیں یا عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں، لیکن ہوتے کیا ہیں عبد الدینار، ہے نا. دینار کے بندے بنے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اس کے پیچھے جو ہے پڑے ہوتے ہیں. تو درہم دینار کا بندہ نہیں بننا، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے. اور اس میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں جو حدیث ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے جس میں خالق کی جو ہے نافرمانی ہوتی ہو. تو اس کے ساتھ ہم یہ شروع کرتے ہیں. اس کی جو ہے 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تو سورہ زمر سے اس کی ابتدا ہے، اس کے بعد پھر 6 حوامیم ہیں. اس میں جو ہے کوئی بھی حروف مقطعات نہیں ہے. اور کس کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس کتاب کی بات. اور کس کی طرف سے یہ نازل کردہ؟ جو کہ عزیز اور حکیم، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، زبردست ہے وہ، اور حکیم جس کے پاس جو ہے ساری حکمت. اسی کے ذریعے قرآن کے ذریعے جو ہے ہم سیکھتے ہیں. تو اے نبی یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف جو ہے برحق نازل کی ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ. بار بار اس کی بات آئی ہے. تو ہم سب کو بھی جو ہے اس پہ بہت ہی الرٹ ہونا ہے کہ اللہ کے لیے ہم کیسے خالص ہوں.
الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ ہی کے لیے ہے، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ وے آف لائف، ہے نا۔ ہم نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھا تھا تو وہاں پہ یہ چیز بہت اچھی طرح ایکسپلین کی تھی کہ ہمارا دین جو ہے صرف یہ نہیں کہ ہمارے جو ہے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ یہ مینول ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ تو جو الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کر دو، یعنی کہ جو ہے ہماری شادیاں، ہمارے معاملات، ہمارے جو ہے بزنس، اور ہمارے ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، وضو کا طریقہ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دی۔ تو خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنائے ہیں، تو اور کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تک ہماری رسائی ہو، ہے نا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہندو میتھولوجی میں بھی جو ہے یہی چیز ہے کہ یہ بت جو ہے وہ وسیلے ہیں، تو اور یہ اولیاء اللہ وسیلہ ہیں، تو یہ شرک کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے اللہ تک ہماری رسائی کریں، تو یہ بالکل ہی غلط ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کرتا، لیکن اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں، اور ان چیزوں سے پاک ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز جو ہے ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اس کا ہر چیز کے، یہ کائنات ایسی نہیں کہ کھیلنے کے لیے ہیں، اور آسمان اور زمین کو جو ہے وہ مقصد سے، اور وہی دن پر رات اور رات پہ دن، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک کو جو ہے اپنے وقت پہ جو ہے چل رہے ہیں، ہے نا۔ کوئی اپنی مرضی سے یہ نہیں سورج اٹھ کے کہے کہ نہیں میں تو آج جو ہے وہ اپنا کام کروں گا ہی نہیں، میں تو سوتا رہوں گا، جیسے ہم لوگوں کیا حال ہے۔ تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی خوبصورت یہ آیت ہے نا، یکور اللیل، پہلے یولجو کا لفظ پڑھا، پھر نسلخو کا لفظ پڑھا، اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے عربی زبان کی جو ہے دیکھیں یہ کتنی جامع زبان ہے کہ یکور کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے طاری، لپیٹنا، ہے نا، لپیٹنا، تو جو ہے رات کے اوپر دن جو ہے لپیٹا جاتا ہے، اور پھر دن کے اوپر رات لپیٹی جاتی ہے، یعنی کہ کس طرح سے پھر وہ گھس آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفور، یہ سب چیزیں جو ہے اپنے وقت مقرر تھا، جب تک اللہ تعالیٰ کہیں گے چلتی جائیں گی اپنے اپنے آربٹ میں۔ ابھی کل ہم نے الحمدللہ سورہ یاسین اچھی طرح سے کی، کل فی فلک یسبحون، خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج، یہ سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ مویشیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ مویشیوں میں سے 8 نر مادہ، جو کہ سورہ انعام اور مائدہ میں ہم نے پڑھے، اور یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر جو ہے ایک کے بعد ایک شکل دیتی ہوں، ہے نا۔ بہت ہی دل چاہتا ہے کہ ایمبریولوجی کی ساری شکلیں، ہم ڈاکٹرز کو تو پتہ ہے اور لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ پوری کس طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 3 تاریک پردے کون سے ہیں، کہ ایک تو ہمارا پیٹ ہوتا ہے، ایبڈومنل وال ہوتی ہے، اور پھر جو ہے بچے دانی کی جو اپنی وال ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بچہ جس جھلی میں جو ہے لپٹا ہوتا ہے ایمنیوٹک، اس کی جو ہے، تو یہ 3 پردوں میں وہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ایک نطفے سے، اور پھر نطفۃ امشاج، اور اس کے بعد وہ پورا بچہ بنتا چلا جاتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اور ایک خاص حد تک جو ہے وہ 9 مہینے یا جو پری میچور پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ کا کچھ اندر کیسی کیسی ڈسیبلٹیز، کسی کے پاؤں نہیں تو ہاتھ نہیں تو کسی کی زیادہ انگلیاں، اور کیا 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 ہوتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ، یہ ہے تمہارا رب، اسی کی بات چاہیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں جو ہے بھٹکے جا رہے ہو، اور اگر جو ہے تم کفر کرو گے، یہاں کفر بمانی جو ہے ناشکری ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، تو تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو۔
تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے رہیں، تو ہم خود بھی عادت ڈالیں کہ سارا دن کا جو حساب اپنا لیں کہ میں نے سارے دن میں کیا کیا، اپنے آپ کو کس چیز میں تھکائے، نہ سعیکم لشتیٰ، نہ ہر ایک کی جو ہے صحیح، ہر ایک کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ الگ طرح کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کس دن کے خلاف جو ہے وہ غبار بھرا ہوا ہے اور کیا کیا جو ہے باتیں بھری ہوئی ہیں۔ اور اب پھر وہی انسان کی نفسیات جو اللہ تعالیٰ بار بار جس کا ذکر کرتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 8 ہے نا، اور ہم سورہ زمر پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 8۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً، کہ جب اس پر آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنا ہر شخص اپنا یاد کریں کہ ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کتنے یاد آتے ہیں اور خوشحالی میں ہم بھول جاتے ہیں، اور جب جو ہے اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جسے پہلے پکار رہا تھا، دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے نا۔ یہ موضوع بھی ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ اور اے نبی ان سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو اور پھر تم دوزخ میں جانے والے ہو، اور کیا اس شخص کی جو ہے روش بہتر ہے، امن ہو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ یرجو رحمت ربہ، کیا ایسا شخص جو یہ شرکیہ چیزیں کرتا ہے کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے قانت کس کو کہتے ہیں کہ جو مستقل فرما برداری میں ہو، یہ نہیں کہ کبھی تو ملانی بن گئے اور کبھی اپنے دل سے جو ہے جو دل چاہے کرتے پھریں، ہے نا۔ کوئی اگر درس ہے، کوئی بیان ہے تو بہت ہم نیک بیوی بن کے بیٹھ گئے، اور پھر اگر دوسرے طرح کی محفل ہے تو ہم بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں، تو قانت نہیں ہے نا۔ وقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، یہ حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اور دعائے قنوت میں جو ہے اگر ہم اس کی معنی پہ جو ہے غور کریں تو انسان ڈر جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے خود قنوت کا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مستقل اللہ تعالیٰ جو ہے فرما برداری کرتے ہیں اور ہم کرتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ کوئی بھی علم ہم سوچیں، یہاں تو قرآن کے علم کی بات ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی علم ہم سوچیں کہ ہم جو ہے ہمارا کمپیوٹر خراب ہو تو ہم بھاگے ہوئے آئی ٹی والے کے پاس جاتے ہیں، ہے نا، ہارڈ کاپی کی الگ اور سافٹ کاپی الگ، اور اسی طرح سے جو ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو کنسلٹنٹس ہیں، کتنے پروفیشنلز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، تو جاننے والا نہ جاننے والا تو برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، انما یتذکر اولو الالباب، اور جو ہے اس سے نصیحت تو مگر کون قبول کرتا ہے، جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اے نبی آپ لوگوں سے کہتے ہیں یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، یہ میرے بندوں سے کہتے ہیں، ہے نا۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا ہے نا، تو یہ مکی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بندیاں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، اور وہ لوگ جو ہے یہاں پہ جو انہوں نے اپنا جو ہے خوبصورت معاملہ رکھا، محسنین کا درجہ رکھا، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ بھلائی بھلائی ہے۔ وہ ارض اللہ واسعہ، اب یہاں پہ جو ہے دیکھیے دین کے لیے جب خالص انسان اپنے آپ کو کرتا ہے تو کبھی جو ہے ہم کو وہ جگہ چھوڑنی پڑ جاتی ہے جہاں پہ دین پہ جو ہے عمل ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہو۔ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کیونکہ ایک شخص جس کے پاس فرشتے آئیں گے اور اس کی جو ہے جب اس کو پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ بھئی ہمارے جہاں پہ میں تھا وہاں تو جو ہے دین پہ عمل ہی میں کر نہیں سکتا تھا، تو کیا فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین جو ہے وسیع نہیں تھی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تو جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے نا، وہ ہے اصل ہجرت۔ جس نے اپنی نوکری کے لیے کی، کسی نے عورت کے لیے کی، تو وہ ہجرت نہیں ہے۔ تو ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر جب انسان ہجرت کرتا ہے اپنی جگہ کو چھوڑتا ہے تو پھر صبر بہت ضروری ہے نا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آیت نمبر 10 ہے نا۔ اور ان سب چیزوں میں آپ دیکھیں کہ توحید عملی کیسے آ رہی ہے، دین کے لیے خالص کرنا کیسے آ رہا ہے، کہ ہر چیز میں جو ہے پریکٹس ہم کو کیسے کرنی، کیسے اپنے عمل میں لانا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بار بار اے نبی ان لوگوں سے کہو کہ مجھے تو حکم دیا گیا، کس کو حکم دیا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ میں جو ہوں کیا کروں، کیا نعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں جو ہے
دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، یعنی کہ میں اپنی مرضی سے کوئی چیز جو ہے مین میخ نہیں نکالوں، یہ چیز ایسے کیوں ہے اور ویسے کیوں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کیوں نازل کیے، اس کا تو یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بے سمجھے بوجھے بغیر علم، ہے نا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اکثر لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہوتا۔ تو جب لوگ جو ہے اس قسم کی بحث کریں تو ان سے کہیں کہ آپ جو ہے وہ پڑھیں غور سے خود۔ بعض لوگ جیسے آگے اکثر کہتے ہیں اچھا تو بتائیں تو کہاں پردے کی آیات ہیں، تو بھئی ہم کیوں بتائیں، آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ قرآن پڑھیں، پڑھے لکھے ہیں، ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج مطہرات کی جو ہے اس کا سب مطالعہ کریں ہیں، تو دوسروں سے پوچھ رہے ہیں۔ ہاں بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو اہل علم سے پوچھو، لیکن اس میں نیت تو صاف ہو نا، دوسرے کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو کہ صرف جو ہے کراس کوسچننگ کر رہے ہیں۔ تو دین کو اللہ کے لیے خالص، اور مجھے حکم دیا کہ پہلے میں خود اپنے کو سبمٹ کر دوں، اور امرت لأکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور سوچیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے نا۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 13 قل اللہ عبد مخلص اللہ الدین، کیسی لگاتار دین کے لیے خالص، دین کے لیے خالص ہے۔ اس پہ جو ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ کیا میں دین کے لیے خالص ہوں کہ نہیں، اور کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، اور تمہاری جو مرضی ہے، تم جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرو۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور ان کا حال کیا ہوگا کہ اوپر آگ کی چھتریاں چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی ہیں۔ وَعَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ہم سایہ، ہے نا، ذلہ جو ہے وہ کتنی چار طرح کے آپ کو بتایا، تو ذلہ کا مطلب ہوتا ہے سایہ، تو یہاں تو جو ہے چھتریاں بھی جو ہے آگ کی ہیں، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے تو ہم بہت ساری چیزیں ہماری درست ہو جاتی ہیں نا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، بس اے میرے بندو، یا عبادی فتقون، ہے نا، فتقونی، ہے نا، جب زیر لگ جاتا تو میری مجھ سے جو ہے تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی ہاں ہونا، تقوی جو ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، چاہے ہم اوپر سے جتنی بھی ملانی نظر آئیں، لیکن جو ہے اصل تقوی جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ اس کا روٹ ورڈ وقی ہے، اور وقی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، جہنم سے بچنا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، پس اے نبی ہیں ان کو جو ہے بشارت دو، ہیں فبشر، ہے نا، ان کو جو ہے بشارت دو، خوشخبری دو، میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون، ایک تو سمع ہوتا ہے اور ایک سین تے لگ جاتا ہے، تو غور سے سننا ہے۔ تو غور سے جو اللہ کی باتیں سنتے ہیں، جیسے آپ لوگ ابھی بیٹھے سن رہے ہیں، اور اس کے بہترین پہلو کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں۔ اور بہترین پہلو کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن میں جو ہے بہت ہی کلیئر کٹ باتیں ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، فالتو کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، جو چیزیں کلیئر ہیں کہ یہ سچ ہے اور یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ اس چیز سے منع کیا، اس کی جو ہے پیروی کرتے ہیں، اور خواہ کی بحثوں میں نہیں پڑتے ہیں۔ اور اے نبی، اس شخص کو جو ہے کون بچا سکتا ہے جس پر جو ہے وہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور جو ہے کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے جو ہے وہ ڈر رہے ہوں، ڈر کے انہوں نے زندگی گزاری ہے نا۔ اور 30ویں سپارے میں ہے ابھی کہ جنہوں نے زندگی میں اپنے گھر والوں کے درمیان جو ہے وہ ڈرتے رہے کہ کہیں میری طرف سے کسی کے اوپر جو ہے زیادتی نہ ہو، تو ان کے لیے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ربہم لہم غرفم من فوقہا غرفم مبنیہ، کہ ان کے لیے جو ہے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور بہت ہی ان کے لیے محل ہوں گے۔ وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ اور کیا تم نہیں دیکھتے ہیں، پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے متوجہ کر رہے ہیں، توحید کی آیات ہیں نا، کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس میں چشمے اور دریا نکالے اور زمین کے اندر جاری کیا، اور زمین کے اندر جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو جو ہے وہ
کوئٹہ وغیرہ میں اور ایسی جگہوں پہ جو ہے پہاڑی علاقوں میں خریز اس کو کہتے ہیں، کہ اوپر سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور اندر تک ہم جو ہے اتر کے جا بھی سکتے ہیں اور نیچے پانی نظر آتا ہے، تو یہ زمین کے اندر جاری کیا ہم فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا، طرح طرح کی زراعت ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے توحید کی آیات ہیں، اور پھر جو ہے وہ ظاہر خزاں آتی ہے تو پھر جو ہے سب زرد پڑتی ہیں اور اس کے بعد وہ سب بھس بن جاتی ہیں، ثم يَجْعَلُهُ حُطَامًا نا، یہ ساری جو ہے ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، یہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری عقلوں کو جو ہے یہ سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ اور اب آیت نمبر جو ہے وہ 22 اور 23 اس کو ہائی لائٹ کریں، اور جب ہم ہائی لائٹ کرنا کہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی قرآن میں بھی ہائی لائٹ کرنا ہے، اپنے دلوں پہ بھی ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ کی عبادت جو ہے اللہ کی اطاعت کو خالص کر کے، کہ ہم جو ہیں صرف ہم عابد نہ بنے، ہم عبد بنے، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، بندے ہیں نہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی میں نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے رولز ریگولیشنز ہمارے لیے دنیا کے لیے بنائے ہیں، اس پر ہم عمل کریں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو موت دیں گے اور پھر حساب دیں گے، ہم کو جو ہے وہ ہمارا حساب جو ہے لیں گے۔ تو یہ بھی بہت زبردست آیت ہے کہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، ہے نا۔ ہم نے جو ہے وہ آیت نور پڑھی تھی کہ ایک تو فطرت میں نور ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ پھر انبیاء آتے ہیں، ہدایت کا نور ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے نا، اسلام کے لیے، صدر للاسلام، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل رہا ہے، یعنی فطرت کا نور ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہیں لیا ہے نا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جو ہے بہت زیادہ تباہی ہے، جن کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہیں، اور تباہی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہ جو ہے بالکل جو ہے گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی کہ اس کو جو ہے نا، حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب ایمان کا نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا قلب جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ اور دل کے کھلنے کی کیا نشانی ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں آپ کو پڑھایا تھا جہاں ثم قست قلوبکم، یہ دل ان کے سخت ہو گئے ہیں۔ تو دلوں کی سختی جو ہے وہ دور کرنے کے طریقے بھی آپ کو بتائے تھے نا، کہ قرآن سے اپنا تعلق اور موت کو یاد کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے کیا علامت ہے کہ میرا دل کھلا ہے، وہ بھی آپ کو بتایا تھا، وہ اگر آپ نے نہیں لکھا ہے تو پھر لکھ لیں۔ الانابۃ دار الخلود، کیا مطلب ہے کہ جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی طرف ہمارا جو ہے وہ رجحان۔ تتجافا دار الغرور، اور جو ہے وہ غرور، یہ دنیا جو ہے غرور کی جگہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس سے جو ہے وہ پہلو تہی، اس میں دل نہ لگنا، اور استعداد الموت قبل نزول، اور موت سے قبل اس کی جو ہے وہ تیاری ہے۔ تو یہ تین علامتیں ہیں، تو یہ ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے اور بہت سی جگہوں پہ پڑھا ہے، ہم نے جو ہے اس کو ہمیں اس طریقے سے لینا ہے، جیسے نا کہتے ہیں نا کہ عملی توحید ہے نا۔ فرض کریں کہ آپ کے دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے، تو دلوں کو جب تک ہم کھولیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آئے گی۔ تو یہ دل کیسے کھلے گا کہ اسلام، سوچیں، ایک امیجن کریں کہ اسلام ہمارے دل پہ دستک دے رہا ہے نا۔ تو جب اسلام دستک دے رہا ہے تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کا دل کھل جاتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں، اور دوسرے کون ہیں جن کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اب جو ہے آیت نمبر 23 میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث یہ قرآن کا ایک اور نام ہے نا، کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین، اس میں جو ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ طرح طرح کی جو ہے، طرح طرح سے ایک ہی بات مختلف طریقے سے مضامین اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ دوہرا رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں جب اس کو سنتے ہیں تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ہے نا. ابھی کل ہی ہم نے پڑھا ہے نا کہ 3 طرح کے عالم ہیں. تو ایک خشیت رکھنے والا اصل عالم کون ہے؟ جس میں جو ہے خشیت و اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی جانتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، ہے نا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، ہے نا. اور یہ احسن الحدیث کی بات ہم نے سورہ انفال میں پڑھی، سورہ فرقان میں پڑھی، سورہ الف لام میم سجدہ میں پڑھی ہیں. اور حدیث ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو اٹھاتا ہے اور کچھ کو گراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم بندیاں بہت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ، ہم جو ہیں کمزور ہیں، بار بار جو ہے گناہ میں پڑ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس قرآن سے جوڑ دے ہیں اور ہمارے دلوں کو کھول دے ہیں. یہ اسلام جو ہمارے دلوں پر دستک دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور امری میں اللہ تعالیٰ سارے احکامات میرے لیے، صرف اس وقت قرآن پڑھنا نہیں، سارے احکامات پہ عمل کرنا، سمینا و اطعنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمارے لیے آسان کر دیں. اور اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ شخص جو ہے جو اس کا حال کیا ہے کہ جس کے قیامت کے روز بھی جو ہے عذاب ہوگا. اور پھر اس سے کیا کہا جائے گا؟ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے تھے. اور اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلائے جا چکے ہیں. اور آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جہاں سے ان کا خیال بھی نہیں تھا. یعنی کہ کیسے کیسے، اور عذابوں کی بھی قسمیں ہم نے پڑھی، کیونکہ پتھروں کا، کوئی ہوا کا، کوئی آواز کا، کوئی جو ہے پانی کا ہے. اور اچانک دیکھیے بیماریاں بھی ہم کو کیسی کیسی ہو جاتی ہیں. یعنی ہمارے تو ذہن بھی ادھر گیا نہیں ہوتا، اور پھر اچانک سے پتہ چلتا ہے، اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تو پتہ ہے کسی کو گال سٹونز ہیں، تو کسی کو کڈنی سٹون ہیں. اور اکثر تو یہ کہ بھئی گردہ ہی نہیں ہے، اتنا پورا زندگی گزر گئی، پتہ چلا کہ گردہ ہی نہیں ہے. پھر جب مسائل ہوئے تو پتہ چلا پھر دلوں کی کیا کیا بیماریاں اچانک ہو جاتی ہیں. تو یہ سب بھی جو ہے وہ چھوٹے عذاب ہیں نا، کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت میں تو پھر اس سے بڑھ کے ہیں. اور پھر آیت نمبر جو ہے 27، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہے نا. دیکھیں پھر جو ہے قرآن کی بات توحید عملی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دی ہیں تاکہ ہوش میں آئیں. اور ایسا قرآن عربین غیر ذی عوج لعلہم یتقون، کہ یہ عربی زبان میں جو کہ فصیح بلیغ زبان ہے، اتنی رچ زبان ہے کہ بعض اوقات صرف ایک ورڈ ہم پڑھتے ہیں، اس میں پورا سینٹنس چھپا ہوا ہوتا ہے. عربی کی خوبیاں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو یہ جب قرآن کی بات آئی ہے تو لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت جو ہے وہ پکڑنے والا ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ایک طرف تو مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں، جو واقعی صحیح طرح سے مسلم ہیں، اپنے کو سبمٹ کیا ہوا ہے، سمینا وطانہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کون سے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں جو ہے بہت سے جو ہے وہ آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کا پورے کا پورا ایک ہی آقا غلام ہے نا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ، ہماری جو میٹس ہوتی ہیں وہ بہت سارے گھروں میں کام کرتی ہیں، تو ہر ایک کو خوش کرنا جو ہے ان کو پڑتا ہے نا، ہر ایک کی جو ہے وہ نیچر کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہی گھر میں صبح سے شام تک کرتی ہیں، تو وہ جو ہے طبیعتوں کو بھی سمجھ جاتی ہیں. تو وہی بات ہے کہ وہ آپ نے جو سنا ہوگا بہت مشہور شعر کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. شرک کی نفی ہے نا، شرک کی نفی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں، تو یہ شرک کی نفی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انکا میت وانہم میتون، کہ دیکھیے اب لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو نور ہیں، ان کو تو کبھی جو ہے موت آئے گی ہی نہیں ہے. یہاں کتنا صاف صاف یہ آیت ہے، آیت نمبر جو ہے یہ 30،
31 ہے کہ اے نبی انک میتون و انہم، یہ بھی ان سب کوئی بھی دنیا میں رہے گا تو نہیں، سب کو مرنا ہے اور آپ کو بھی. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر قیامت کے روز ہر شخص جو ہے پھر وہ اپنا ہی مقدمہ لے کر آئے گا. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 23واں سپارہ ختم ہو گیا ہے. تو میرے خیال ہم تھوڑی سی جو ہے وہ تلاوت کر لیتے ہیں. ہماری جو سورہ زمر چل رہی ہے،